جو بھی محفل، ایسی کوئی محفل ہی نہیں نبی کی جس میں ابو بکر نہ ہو۔ رہے ہمراہ بزم و رزم میں جیتے رہے جب تک۔ رزم کہتے ہیں جنگ، یہ بڑی گاڑی اردو کا شعر ہے۔ رزم کہتے ہیں جنگوں کو، یعنی کوئی ایسی جنگ نہیں جس میں حضور کے ساتھ ابو بکر نہ ہو اور ابو بکر کے ساتھ رسول اللہ نہ ہو۔ کوئی ایسی بزم نہیں جس بزم میں رسول اور ابو بکر نہ ہو۔ تو شاعر کہتا رہے ہمراہ بزم اور رزم میں جیتے رہے جب تک، وہ بعد مرگ بھی پہنچے تو اپنے یار تک پہنچے۔ وہ بعد مرگ یعنی انتقال کے بعد بھی پہنچے تو کہاں پہنچے؟ اپنے یار تک پہنچے۔ یعنی مرنے کے بعد بھی حضور کو زندہ رہے تو ہر بزم میں حضور کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ جنگوں کے موقع آئے تو حضور کے ساتھ رہے، اور جب انتقال بھی کیا تو کہاں تک پہنچے؟ اپنے یار تک پہنچے۔ اور کیسے پہنچے؟ اس حدیث کے راوی بھی مولا کائنات ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی جب انتقال کا وقت قریب آیا، صحابہ کرام جمع ہے، فرمایا این علی، کہاں ہے علی؟ علی کو بلاؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا، حضرت علی حاضر ہوتے ہیں۔ یا امیر المومنین، فرمائے کیسے یاد کیا؟ کہا علی اب میرا وقت آ گیا ہے، بس ایک خواہش تھی، بڑی زمانے دراز سے وہ خواہش تھی، وہ وقت آ گیا کہ اس خواہش کو میں پورا کروں۔ جب میں چھوٹا تھا تو میں نے نبی کو کبھی نہیں چھوڑا، جوان ہوا تو نبی کو نہیں چھوڑا، ایمان لایا نبی کے ساتھ رہا، جنگوں میں ساتھ رہا، بزموں میں ساتھ رہا، خلوت میں ساتھ رہا، جلوت میں ساتھ رہا، کسی وقت میں نے نبی کو نہیں چھوڑا سوائے اس کے کہ وصال نبی کے بعد یہ 2 سال کا عرصہ جو حضور کے فراق میں گزرا ہے۔ اے علی میں چاہتا ہوں کہ میرے انتقال کے بعد میری تدفین رسول اللہ کی قبر مبارک کے پاس کی جائے، مجھے پہلو رسول میں دفن کیا جائے۔ مگر دیکھیں ابو بکر کا عقیدہ بھی پتہ چلے گا اس روایت میں، لیکن اے علی میں نہیں چاہتا کہ میری خواہش کی بنیاد پہ تم دفن کر دو، یا اس بنیاد پہ کہ میں امیر المومنین ہوں تو تم پر میری اطاعت اور میرا حکم پر عمل کرنا واجب ہے، یہ نہیں۔ حکم تو رسول کا ہی ہے، اور رسول کے حکم کے مقابلے میں کسی کا کوئی حکم نہیں، رسول کی خواہش کے مقابلے میں کسی کی خواہش کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس لیے اے علی میری وصیت یہ ہے کہ مجھے تم غسل دینا، انہی ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے تم نے رسول اللہ کو غسل دیا ہے، وہی خوشبو میرے کفن میں لگانا جو خوشبو تم نے رسول اللہ کے کفن میں ملی تھی، میرا جنازہ تم ہی نے پڑھانا، اور علی میرے جنازے کو رسول کے روضے کے پاس لے کر آ جانا، اور سرکار سے عرض کرنا یا رسول اللہ آپ کا غلام، آپ کا خادم، آپ کا رفیق ابو بکر آیا ہے، آپ کے پہلو میں دفن کی اجازت چاہتا ہے، اور آقا اجازت دے تو دفن کرنا، اجازت نہ دے تو پھر میرے جنازے کو لے جا کر جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ گویا ابو بکر صدیق نے بتا دیا اے علی اجازت لینا، اس لیے کہ آقا زندہ ہے، آوازیں بھی سنتے ہیں، پہچانتے بھی ہیں، اور اگر چاہیں تو اجازت دینے پہ قدرت بھی رکھتے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ عقیدہ دے رہے ہیں ابو بکر صدیق 1400 سال پہلے۔ حضرت علی نے اعتراض نہیں کیا کہ اجازت کیسے لیں، مردوں سے بھی اجازت لی جاتی ہے، محمد تو مر کر مٹی میں مل چکے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ پتہ چلا صحابی کا عقیدہ اور ہے، وہابی کا عقیدہ اور ہے۔ فیصلہ تمہیں کرنا ہے چلنا کس کی عقیدے پر ہے، صحابی کے کہ وہابی کے۔ تم ان کی داڑیاں دیکھ رہے ہو، تم نمازیں دیکھ رہے ہو، لوگوں میں اور ہم میں فرق یہی ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی تعلیم دی، ان کے لباس مت دیکھو، ان کی نمازیں مت دیکھو، ان کی جماعت مت دیکھو، ان کی تعداد مت دیکھو، دیکھنا ہے تو صحابہ کا، نبی کی بارگاہ کا عشق دیکھو، دیکھنا ہے تو ابو بکر کو دیکھو، عمر کو دیکھو، عثمان کو دیکھو، علی کو دیکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولا علی نے اعتراض نہیں کیا، کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، کیوں؟ پتہ چلا 1400 سال پہلے ہر صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی زندہ ہے، سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں، اور صرف سنتے اور دیکھتے ہی نہیں بلکہ قدرت ہے، چاہیں تو کلام بھی فرماتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا اے امیر المومنین آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی وصیت پر عمل کروں گا۔ عمل کیا، علی نے ہی غسل دیا، حضرت علی نے ہی کفن پہنایا، حضرت مولا علی نے ہی نماز جنازہ پڑھی اور جنازے کو اٹھا کر لاتے ہیں، ساتھ میں حضرت عمر بھی ہے، حضرت علی بھی ہے، دونوں آگے بڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس کے دروازے کو کھولا نہیں گیا،
दरवाज़ा बंद है, जानते इजाज़त कैसे ली? अरे ये दरवाजे थोड़ी नबी को रोक सकते हैं, नबी जहाँ भी हो पूरी कायनात पर हाजिर व नाजिर है। 1400 साल पहले दरवाज़ा बंद और बाहर खड़े होकर बता दिया कि ये दरवाजे की आड़ नबी को अपने गुलामों को देखने से जो है माने नहीं हो सकती, रोक नहीं सकती। ये तो बदतरीन वहाबियों का अकीदा हुआ कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। नबी और दीवारें नबी की निगाहों को नहीं रोक सकती हमें देखने से, दरवाज़ा बंद है। और रावी हदीस कहता है कि मौला अली आगे बढ़े, साथ में उमर है, दोनों शख्स आगे बढ़ के अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह हम आपके रफ़ीक़े गार अबू बकर को लाए हैं, या आपके जानिसार हैं, ये खलवत और जलवत में आपके साथी हैं, आपके पहलू में दफन की इजाज़त चाहते हैं। फ़कुल तो या रसूलल्लाह, हदीस के अल्फाज ये, फ़कुल तो या रसूलल्लाह हाज़ा अबू बकर मुस्ताज़ुन, कहा कि या रसूलल्लाह ये अबू बकर है, इजाज़त चाहते हैं आपके पहलू में दफन की। फ़राअयतुल बाबा क़द तफ़्तहा, रावी कहता है हमने अपनी निगाहों से देखा रोज़े रसूल का दरवाज़ा खुद ब खुद खुला, व समीतो क़ाइलन यक़ूल, और हमने अपने कानों में ये आवाज़ सुनी कि आका की कब्र मुबारक को जुम्बिश हुई, और आका के ये अल्फाज जारी हुए, उदखुलुल हबीबी इला हबीबी ही फ़इन्नल हबीबा इलल हबीबी मुश्ताक़, हबीब को हबीब से मिला दो, हबीब भी अपने हबीब से मिलने के लिए मुश्ताक़ है। हबीब को हबीब से मिला दो। एक नहीं सुन रहा इस आवाज़ को, दो नहीं सुन रहे हैं, बेशुमार सहाबा इकराम अपने कानों से ये आवाज़ सुन रहे हैं। अब वहाबी कहता है भाई नबी जिंदा है, तुम्हारे वली जिंदा है, हमें तो आवाज़ नहीं आती। तो वैसे कान भी तो चाहिए ना, पहले वो कान तो ले आ, वो बोली तो ले आ, सर से पैर तक तू कुफ्र में डूबा हुआ है, वो भी तो ला। एक बड़ा प्यारी बात याद आ रही है इसके ऊपर कि हुजूर शेर बश अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह अजमेर शरीफ से तशरीफ़ ला रहे थे, ज़ियारत करके ट्रेन में बैठे, एक बदबूदार सामने बैठा हुआ था, 40 दिन गश्त लगा के आया हुआ था। अब उसने देखा तो हज़रत की टोपी, हज़रत का हुलिया ही बता रहा था, सुन्नियों के चेहरे ही बताते हैं, उनकी नूरानियत ही बताती है कि वो किस जगह से निस्बत रखते हैं। क्योंकि हम नबी को नूर मानते हैं, अल्लाह ताला ने नबी के नूर मानने का सदका ये दिया है कि हमारी जमात को भी नूर बना दिया, इसलिए कि हमारा नबी भी नूर, हमारे नबी पे जो कुरान उतरा वो भी नूर, नबी की औलाद भी नूर, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सारा घराना नूर का, और जो नबी से मोहब्बत करे उनके चेहरानी भी नूर, उनके चेहरे भी नूर हो जाते हैं। चेहरे की नूरानियत बता रही थी। और एक बात और, बाद में से बात याद आ रही, मैं अर्ज़ करूँ, 2-4 जलसे बहुत ज़माना पहले ऐसे हुए कि जहाँ मैंने मुसलसल ये चैलेंज किए, किसी वहाबी ने वो चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं किया आज तक। मैंने कहा यार मुनाजरों के बहुत चैलेंज किए, तुम लोग आते नहीं हो, बेगैरत जमात है तुम्हारी। एक बहाना होता है जब हम तुम्हें मुनाजरे के चैलेंज करते हैं कि भाई तुम्हारा अकीदा गलत है, मुनाजरा कर लो, तो कहते नहीं नहीं झगड़ा हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो एक नया हल बताता हूँ, झगड़ा भी नहीं होगा इस पर, ना झगड़ा, ना लफड़ा, ना पुलिस केस, ना FIR, ना केस, ना कोर्ट, कुछ भी नहीं, कोई खर्चा भी ज़्यादा नहीं। सिर्फ ये करो कि 2 स्टेज लगा दो, एक स्टेज पर हमारे अहले सुन्नत के उलमा बैठ जाएंगे और दूसरे स्टेज पर तुम्हारी मनहूस जमात को बिठा देते, तुम्हारे मनहूस चेहरे होंगे, पब्लिक को बिठा देंगे, ना तुम कुछ बोलो ना हम कुछ बोलें, हम भी खामोश तुम भी खामोश, से मजमे से कहेंगे दोनों को देखते रहो, सुन्नी उलमा के भी चेहरे को देखो, इनके भी चेहरे को देखो। मैं ऐलान करता और दावा करता हूँ खुदा की कसम 10 मिनट नहीं गुजरेंगे, चेहरे की नूरानियत फैसला कर देंगी कौन सी जमात हक है, चेहरे की नूरानियत बता देंगी अहले सुन्नत हक है, इनके चेहरे नूर है, और तुम्हारे चेहरे की मनुष्यत बता देंगी कौम लूत का बचा हुआ अजाब हो, कौम लूत का बचा हुआ अजाब है। तो चेहरे गवाही देते हैं। हमारे यहाँ काला होना भी कोई ऐब नहीं है, काला भी होता है लेकिन नूर होता है। बिलाल काले थे लेकिन नूर था। इनके चेहरे अंग्रेजों की तरह फटे हुए भी हो तो मनुष्य ही दिखता है, शक्ल से ही मनुष्य दिखता है। बहरहाल शेब सुल्लत को देखा, समझ गया भाई ये बरेलवी है, चेहरे की नूरान बोल दी, तो दिल में आया छेड़ो इनको, छेड़ू जमात है, छेड़ते और भाग जाते हैं। दो लोगों के नाम दिए हैं ना, कल मच्छर बहुत काट रहे थे तो कल जहन में बात आई भी, लेकिन मैंने कहा चलो यार किसी और मौके बोलेंगे। एक खटमल तो जानते हैं आप, एक कौम को खटमल बोलते हैं हमारे यहाँ, जानते हैं ना खटमल किसको बोला जाता है? खटमल क्यों बोलते हैं?
ایک مارو 10 پیدا ہوتے ہیں، یہ فطرت ہے ان کی. دوسرا یہ کاٹ کے کدھر بھاگ جائیں گے پتہ نہیں. یہ کھٹمل ہوتے ہیں اور وہاں بھی مچھر ہوتے ہیں، دونوں خون چوستے ہیں. ہے دونوں کی فطرت خون چوسنا. تو بہرحال کل بہت سارے وہاں بھی پریشان بھی کر رہے تھے، چھوٹے چھوٹے وہاں بھی. چلیے آج سکون ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے عبد المنان بھائی نے سب کھٹملوں کو اور مچھروں کو بھگا دیا ہے. تو شیر وسلت کے چہرے پہ نظر پڑی اس وہابی کے. اس نے کہا کہ مولانا کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا الحمدللہ اجمیر شریف سے سرکار خواجہ غریب نواز کی زیارت کر کے آ رہا ہوں. کہا مولانا وہاں ایک جنتی دروازہ بھی ہے سنا؟ بولے ہاں بے شک جنتی دروازہ ہے. تو آپ جنتی دروازے پر بھی گئے؟ کہا ہاں الحمدللہ. پھر وہ حضرت شیربش علیہ السلام کے قریب آیا اور زور زور سے سانس لے کر سانس کھینچ کر سونگ رہا ہے حضرت کو. حضرت نے کہا یہ کیا کتے کی طرح سونگ رہا ہے؟ کیا ہوا کیا تجھے؟ کہتا جناب ابھی آپ نے فرمایا کہ میں جنتی دروازے سے بھی ہو کر آیا. ہم نے تو حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جو جنت میں جائیں گا جنت کی خوشبو کئی میلوں تک، کئی ہزار میلوں تک خوشبو آتے رہیں گی، حتیٰ کہ جو جنت میں جائیں گا جنتی کے جسم سے بھی خوشبو آ رہی ہوں گی. آپ جنت میں چلے گئے، جنت دیکھ کر آئے، آپ کے جسم میں تو خوشبو ہی نہیں آ رہی. آپ مسکرا بے ساختہ فرماتے آدھی حدیث بیان کرتا ہے، تیرا مذہب بھی آدھا اور تیری روایتیں بھی آدھی. یہ تو نے حدیث میں اتنا ہی پڑھا کیا کہ خوشبو جنتی کی آئیں گی؟ یہ نہیں پڑھا کہ جو منافق ہوں گا اس کو خوشبو نہیں آئیں گی؟ تو ایمان کی ناک بھی تو چاہیے. تو نبی کلام کرتے ہیں، سننے والے کان بھی تو چاہیے، وہ نگاہیں بھی تو چاہیے جو نبی کو زندہ دیکھیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو آواز آتی ہے حبیب کو ادخل الحبیب، حبیب کو داخل کر دو، حبیب کو ملا دو. الی الحبیب ہی، حبیب سے ملاقات کروا دو. فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، اس لیے کہ حبیب حبیب سے ملنے کا مشتاق ہے، منتظر ہے. اس روایت کو بہت سارے علماء نے لکھا ہے، جیسے امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں نقل کیا ہے، جلد نمبر 30 صفحہ 436. امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر القبیر کے اندر، جو قرآن کی مشہور تفسیر ہے، جلد نمبر 21 صفحہ 88 سورہ کیف آیت نمبر 9 کے تحت اس کو نقل کیا. حضرت سرکار مخذوب اشرف جہانگیر سمنانی نے لطائف اشرفی صفحہ نمبر 556 پر اس روایت کو نقل کیا. امام عسقلانی نے لسان المیزان جلد 5 صفحہ 62 پہ اس کو نقل کیا. امام عبد الرحمن جامی نے اپنی کتاب نفات الانس صفحہ نمبر 169 میں لکھا. امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ جلد 2 صفحہ 492 پہ لکھا. امام برہان الدین حلبی نے السیرۃ الحلبیہ جلد 3 صفحہ 540 پہ لکھا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتاوی عزیزی جلد نمبر 2 صفحہ 146 پہ لکھا. اور ایک آخری نام لے رہا ہوں کہ لکھا انہوں نے بھی، لکھتے یہ بھی، یہ مانتے نہیں ہے کم بخت. اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ وہابی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں. اس کو اشرف علی تھانوی نے بھی لکھا. اس روایت کو اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب جمال الاولیاء صفحہ نمبر 129 پہ لکھا ہے. تو تھانوی صاحب نے بھی لکھا، لیکن اس کے بچے آج کل مان نہیں رہے، ابا کی بھی بات نہیں مان رہے. بھائی ہمارے بزرگوں کی نہیں مانتے تو کم سے کم اپنے ابا کی کتاب پڑھ کے تو مان لو کہ نبی زندہ تھے اور ابو بکر کو اجازت دے رہے تھے. تو اسی کو شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا، رہے ہمرائے بزم و رزم میں جیتے رہے جب تک، وہ بعد مرگ بھی پہنچے تو اپنے یار تک پہنچے.